اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی۔ دو شخصیتوں کی جنگ نہیں تھی، دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ یزید ظلم کا نشان اور حسین ابن علی امن کی علامت ہے۔ یہ واقعہ ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانی پڑے تو لگاؤ۔ بھوکے پیاسے۔ تمہیں پتہ ہے میرے نبی کی اولاد 72 گھنٹے پیاسے رہے۔ پیاس کی شدت پانی کا قطرہ نہیں، انسان کی شکل میں درندے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا تمام عالم اسلام نے یزید کی ولی عہدی کو قبول کر لیا تھا۔ چنانچہ خلیفہ ہوتے ہی یزید نے سب سے پہلے ان بزرگوں سے بیعت لینے کی جانب توجہ مبذول کی۔ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ اور عبداللہ بن عباس نے جب دیکھا کہ یزید کی بیعت پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہو چکا ہے تو انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ اب حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت باقی تھی۔ یزید کو ان دونوں حضرات سے بہت خطرہ تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی خلافت کا دعویٰ کیا تو حجاز اور عراق کی اکثریت لازماً ان کا ساتھ دے گی اور ایک زبردست شورش برپا ہو جائے گا۔ چنانچہ حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کو فرمان بھیجا کہ ان دونوں اصحاب کو طلب کر کے فوراً بیعت لے لو اور کسی کو لیت و لال کی مہلت نہ دو۔ ولید کو اس حکم کی فوری تعمیل کی دشواریوں کا پورا احساس تھا۔ اس ضمن میں مروان بن حکم سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ بلا تاخیر مزید دونوں کو بلا کر بیعت لے لو۔ اگر ذرا بھی پیش رفت کریں تو قتل کر دو، کیونکہ اگر تم نے اس معاملہ میں نرمی سے کام لیا تو جا بجا فتنے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا اور یزید کو خط دکھا کر بیعت کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسا آدمی خفیہ طور پر بیعت نہیں کر سکتا۔ جب تم عام لوگوں سے بیعت کر لو تو میں بھی آ جاؤں گا۔ فی الحال اس معاملہ کو رہنے دو۔ ولید فطری طور پر بڑا ہی امن پسند اور نیک نفس واقع ہوا تھا۔ اس نے کسی قسم کا دباؤ ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور بغیر بیعت لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کر دیا۔ مروان کو اس کی خبر ہوئی تو ولید پر برس پڑا اور کہا کہ اس ڈھیل دے کر تم نے ان کی بیعت کا موقع ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ اب تم کبھی ان پر قابو نہیں پا سکو گے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کو بیعت کے لیے طلب کیا گیا تو انہوں نے 1 روز کی مہلت چاہی اور راتوں رات مکہ روانہ ہو گئے۔ ولید نے تعاقب میں آدمی بھیجے مگر وہ ہاتھ نہ آئے اور مکہ پہنچ کر حرم میں پناہ لی۔ ان کے بعد امام حسین رضی اللہ بھی ماں اہل و عیال مکہ چلے گئے، کیونکہ مدینہ میں یزید کی بیعت کیے بغیر قیام ناممکن تھا اور اس غیر شرعی بیعت کو وہ کسی قیمت پر بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو حقیقت حال کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ بھیجا اور کہا کہ اگر حالات سازگار ہوں اور کوفہ کے تمام رؤساء شرفا میری بیعت پر متفق ہوں تو مجھے اطلاع دیں تاکہ میں وہاں آ جاؤں۔ مسلم کوفہ پہنچے تو وہاں کی شیعہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو ٹوٹ پڑے اور چند ہی روز میں 18,000 عقیدت مندوں کا مجمع آپ کے پاس جمع ہو گیا۔ حالات دیکھ کر مسلم نے امام حسین رضی اللہ کو لکھ بھیجا کہ اہل کوفہ آپ کی امامت کے دل و جان سے خواہاں ہیں، اس لیے فوراً تشریف لے آئیں۔ کوفہ کے حاکم نعمان بن بشیر کو جب مسلم کی آمد اور شیعوں کے اجتماع کی خبر ملی تو انہوں نے ان پر کوئی سختی وغیرہ نہ کی، بلکہ نہایت پرامن طریقے پر سمجھایا کہ تم لوگ امت میں فتنہ فساد پیدا کرنے کی کوشش مت کرو۔
کیونکہ اس کا انجام سب مسلمانوں کے حق میں برا ہوگا۔ یزید کے خیر خواہوں نے نعمان سے بتیرا کہا کہ ان لوگوں کی حرکات و افعال پر کڑی نگرانی رکھنی چاہیے اور سختی سے ان کا سدباب کر دینا چاہیے، مگر نعمان فطری طور پر صلح پسند اور عاقبت پر واقع ہوا تھا، اس لیے تشدد کو پسند نہ کیا اور جواب دیا کہ جب تک یہ لوگ خود مقابلہ پر نہیں آئیں گے میں پیش قدمی نہیں کروں گا۔ یزید کے جاسوسوں نے اسے اطلاع بھیجی کہ اگر کوفہ کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو نعمان کی بجائے کسی اور کو حاکم بنا کر بھیجو جو یہاں کے فسادیوں کا استحصال کر سکیں، ورنہ نتائج خراب ہوں گے۔ یزید نے فوراً اس پر عمل کیا اور نعمان کو معزول کر کے عبداللہ بن زیاد کو کوفہ کا والی مقرر کر دیا اور اسے سخت تاکید کی کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس فتنے کا تدارک کرے اور مسلم بن عقیل کو وہاں سے نکال دے یا قتل کر دے۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچتے ہی اعلان کیا کہ میں مطیع و فرما بردار لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا برتاؤ کروں گا، لیکن فتنہ اور تشدد کے ساتھ کلا کما کروں گا۔ ہر محلہ کے رئیس کو حکم دیا کہ وہ اپنے محلہ کے امن کا پورا خیال کریں اور جو شخص اسے مشکوک یا مشتبہ نظر آئے اسے پکڑ کر میرے پاس لے آئیں۔ یہ بھی دھمکی دی کہ جس محلہ میں کوئی فتنہ پرداز یا باغی ملے اس محلہ کے رئیس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ مسلم کو ان انتظامات اور اعلانات کی اطلاع ہوئی تو اپنی پہلی رہائش ترک کر کے ہانی بن عروہ سے پناہ کے طالب ہوئے۔ ابن زیاد کے خوف کے باعث ہانی انہیں اپنے گھر میں ٹھہرانا نہیں چاہتے تھے، مگر پاس مروت سے انکار نہ کر سکے اور بادل ناخواستہ قبول کر لیا۔ یہاں پر بھی شیعوں کی آمد و رفت میں کوئی فرق نہ آیا اور بیعت کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ کسی طرح ابن زیاد کو اس کی خبر ہو گئی تو ہانی کو بلا کر ڈرایا اور دھمکایا اور کہا کہ مسلم کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہانی نے کہا میں انہیں خوشی سے نہیں بلایا تھا بلکہ وہ خود ہی میرے پاس آ گئے تھے اور میں پاس مروت سے انکار نہ کر سکا۔ اگر آپ کو یہ بات پسند نہیں تو میں انہیں یہاں سے نکالے دیتا ہوں، مگر اپنے پناہ گزین کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس پر ابن زیاد نے انہیں سخت زد و کوب کیا اور قید خانے میں ڈال دیا۔ مسلم نے یہ کیفیت دیکھی تو سخت پریشان ہوئے، آخر ایک ضعیفہ کے ہاں پناہ لی۔ ابن زیاد کو اس کی بھی خبر ہو گئی اور محمد بن اشعث کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ اشعث نے مکان کا محاصرہ کر کے مسلم کو گرفتار کر لیا اور امان کا وعدہ دے کر ابن زیاد کے سامنے لے گئے، مگر ابن زیاد نے وعدہ امان کو تسلیم نہ کیا اور حکم دیا کہ مسلم اور ہانی دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ مسلم نے جب یہ دیکھا کہ ان کا بچنا ناممکن ہے تو ابن اشعث سے استدعا کی کہ وہ ان سب حالات سے امام حسین رضی اللہ کو مطلع کر دیں اور ان سے کہیں کہ کوفہ والے ہرگز اعتبار کے قابل نہیں۔ جس طرح انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اسی طرح آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کریں گے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جہاں تک آ چکے ہیں وہیں سے فوراً مکہ لوٹ جائیں اور ادھر بھول کر بھی رخ نہ کریں۔ محمد بن اشعث نے اس حکم کی تعمیل کا عہد کیا اور دوسرے ہی روز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں قاصد روانہ کر دیا۔ جب مسلم کوفہ آئے اور وہاں کی فضا کو اپنے حق میں سازگار دیکھا تو امام حسین رضی اللہ کو لکھ بھیجا کہ بغیر دیر کیے کوفہ پہنچ جائیں۔ چنانچہ امام حسین اہل و عیال روانگی کی تیاری کرنے لگے۔ عزیز اور خیر خواہوں نہیں چاہتے تھے کہ آپ کوفہ جائیں، انہوں نے یکے بعد دیگرے سب سے رب نے روکنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ آئے اور کہا آپ کا عراق جانا ایک خطرناک اقدام ہے، کیونکہ وہاں یزید کا مقرر کردہ عامل موجود ہے جس کے پاس فوجی طاقت اور زور و مال کی کوئی کمی نہیں۔ عوام الناس دولت کے غلام ہوتے ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ وہی لوگ جو اس وقت بلاوے بھیج رہے ہیں بعد میں آپ ہی کے خلاف جنگ پر آمادہ ہو جائیں۔ ابن زبیر نے عرض کی کہ آپ مکہ میں رہ کر خلافت کی کوششیں کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بخوبی سمجھ رہے تھے کہ یزید کی سلطنت کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوئے اس بیعت کے بغیر چارہ نہیں۔
وہ جانتے تھے کہ بنی امیہ نے اپنی فوجی طاقت کے زور سے ایک دنیاوی بادشاہت قائم کر لی ہے، جس کے استحصال کے لیے وہ ہر ممکن وسیلہ اختیار کرنا جائز رکھیں گے۔ ایسے حالات میں مکہ کی رہائش یا حرم کی پناہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ حضرت امام حسین کا وجود تو اموی حکمرانوں کے لیے ابن زبیر سے کہیں زیادہ خطرناک تھا، اس لیے ان سے بیعت لیے بغیر وہ انہیں سلطنت کے کسی گوشے میں بھی چین سے نہ رہنے دیتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ حقیقت بخوبی واضح تھی، اس لیے انہوں نے حق کو اشکار کرنے کا یہی موقع بہتر سمجھا، چنانچہ اپنے دل سے فیصلہ کر کے روانہ ہو پڑے۔ کچھ دور گئے تھے کہ آپ کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد ان کا اور حاکم مدینہ کا خط لے کر آیا، جس میں درج تھا کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں، وہاں آپ کی جان و مال کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے گا، لیکن مکہ معظمہ کی طرح مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی ایسے شخص کے لیے موزوں جائے پناہ نہ بن سکتا تھا جو اموی فرما روا وقت کی بیعت سے منکر ہو۔ اس کا مشاہدہ خود یزید کے عہد میں ہو گیا، جب اس کی فوجوں نے ابن زبیر رضی اللہ پر پہلا حملہ کر کے مدینہ منورہ کو تہبالہ کر ڈالا۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ نے کسی ایسی پناہ کی پیشکش پر بھروسہ نہ کیا اور آگے بڑھتے گئے۔ سالبہ کے مقام پر محمد بن اشعث کا بھیجا ہوا قاصد ملا، جس نے مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر دی اور ان کا آخری پیغام سنایا۔ اس وقت ہمراہیوں کی اکثریت نے یہ صلاح دی کہ نامساعد حالات میں آگے بڑھنا بے سود ہے، بہتر ہے کہ لوٹ چلیں، ورنہ ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو مسلم کا ہوا۔ اس پر مسلم کے عزیز و اقارب نے بگڑ کر کہا کہ ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے، بلکہ کوفہ جا کر یا تو اپنے مقتول بھائی کا بدلہ لیں گے یا اسی کی طرح جانیں قربان کر دیں گے۔ چنانچہ سفر جاری رہا، مگر دیگر قبائل کے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور صرف اپنے خاندان کے افراد رہ گئے۔ ابن زیاد کو آپ کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی، اس نے آپ کو روکنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ چنانچہ چشمہ شراف سے آگے بڑھے تو کوفہ کا ایک سردار حر بن یزید تمیمی 1000 سوار کے ساتھ آگے آیا اور کہا کہ ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو کوفہ میں ابن زیاد کے سامنے لے جائیں۔ حضرت امام حسین نے جواب دیا کہ آپ لوگوں نے خود ہی مجھے اپنے پاس بلایا تھا، اگر تم اپنے عہد پر قائم نہیں ہو تو میں واپس چلے جاتا ہوں۔ لیکن حر مزاحم ہوا اور راستہ روک لیا۔ اسی اثناء میں ایک دوسرا لشکر عمر بن سعد کی سرکردگی میں آ پہنچا۔ ابن سعد حضرت امام حسین کا قریبی رشتہ دار تھا، اس کی دلی خواہش تھی کہ مصالحت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، مگر ابن زیاد کی ہٹ دھرمی کے سامنے کوئی پیش نہ گئی۔ اس کے بعد ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم بھیجا کہ امام حسین رضی علیہ السلام کے سامنے یزید کی بیعت پیش کرو، اگر قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ ان پر پانی بند کر دینا۔ امام حسین رضی اللہ کسی قیمت پر بھی یزید کی خلافت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے ابن زیاد کو لکھا کہ میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں، تو مزاحمت نہ کرو، لیکن وہ بیعت لینے پر تلا ہوا تھا۔ چنانچہ جواب میں لکھا کہ سوائے میرے حکم کی تعمیل کے کوئی دوسری صورت نہیں ہو سکتی۔ کربلا کے لکودک صحرا میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بند کر دیا گیا۔ بچے پیاس سے بلک رہے تھے اور جوان نڈھال ہو رہے تھے، مگر ظالموں کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اسی اثناء میں شمر کا ایک مزید دستہ لے کر آ پہنچا، جسے ابن زیاد نے ہدایت کی تھی کہ اگر ابن سعد امام حسین رضی اللہ کے علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے میں لیت و لال کرے تو اسے برطرف کر کے فوج کی کمان خود سنبھال لینا۔ شمر کی آمد سے حالات اور زیادہ خراب ہو گئے اور مفاہمت کا کوئی امکان باقی نہ رہا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جنگ ناگزیر ہو گئی ہے تو اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ مقابلے کو نکلے۔ 10 محرم میں کربلا کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھی بڑی بہادری سے لڑے، مگر 4000 مسلح لشکروں کے سامنے 72 آدمیوں کی مختصر سی جماعت کیا حیثیت رکھتی تھی۔
تھوڑے ہی عرصہ میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے سب جانثار شہید کر دیے گئے۔ ایک بدبخت نے بڑھ کر امام کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا اور نیزے پر چڑھا کر یزید کے پاس بھیج دیا۔ اس معرکے میں علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اہل بیت کے تمام مرد کام آئے، اور یہی علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ۔